شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے شہر بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بہوالا جلالین۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان ہوا ہے: داؤد بن اشیا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نخشون بن عود ینادب بن ارم بن حدرون بن یہودا بن یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت واب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پست قد کے مالک تھے، آنکھیں نیلی اور بال قدرے تھوڑے تھے۔ بہوالا ابن کثیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 599 سال بعد تشریف لائے۔ اس کے دیگر اقوال بھی منقول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے 59 سال عمر پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1700 سال پہلے تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: اے داؤد، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں۔ اس بات کو سن کر ایسا وقت طاری ہو کہ ان کے جوڑ جدا ہو جائیں۔ اے داؤد علیہ السلام، جب نافرمانوں کا یہ حال ہے کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں تو پھر آپ بتائیں کہ فرما برداروں سے میری محبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ دراصل آپ علیہ السلام کا نفس کے خلاف مجاہدہ تھا، کیونکہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کو ایک دن دودھ پلایا جائے اور دوسرے دن نہ پلایا جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نفس سے ایسا جہاد کیا جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا عظیم کام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نصف رات اللہ کے حضور قیام فرماتے، یعنی نوافل ادا کرتے، پھر رات کا تہائی حصہ سوتے، پھر رات کا چھٹا حصہ جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی، اس لیے لحن داؤد دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے، حتیٰ کہ ہوا بھی تھم جاتی تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص اس طرح سے نہ نوازا گیا۔ آپ کی تلاوت سن کر تمام چرند و پرند آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور پورا دن اسی آواز کی خوبصورتی میں گم رہتے اور آپ کے پاس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض بھوک و پیاس سے مر بھی جاتے تھے، مگر آپ سے دور ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، مگر ان کی وفات سے 500 سال بعد لکھی گئی۔ اس میں 100 شاعروں کا کلام بھی داخل کر دیا گیا، جیسے مثنوی مولانا روم، گلستان سعدی اور بوستان سعدی وغیرہ۔ ان کے بعض اشعار بہت اچھے اور بڑے عمدہ اشعار ہیں، تاہم ان کو قرآن کریم میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنے وقت کے 100 شاعروں کا منتخب کیا ہوا کلام زبور میں شامل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوسرا معجزہ یہ عطا کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا موم بن جاتا تھا، اس سے آپ زیریں بنایا کرتے تھے اور یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 11 پارہ نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اچھی پوری زیریں بنائیں اور کڑیوں کو جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھیں۔ موجودہ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کا استعمال جنگی ضروریات کے لیے کافی زمانہ پہلے سے شروع ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنگوں کے اندر لوہے کے اوزار اور ہتھیار استعمال ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کا جنگی ضرورتوں کے لیے استعمال تو ہو رہا تھا، اسے پگھلا کر
مختلف صورتوں میں ڈھا لینا، تبدیل کر لینا، یہ کام ہر کسی کے پاس نہ تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے لوہے کو موڑ لیتے، اس میں تبدیلی پیدا کر لیتے، اس کی شکل و صورت نئی صورت بنا لیتے، جیسی ان کو ضرورت ہوتی، جس طرح کی وہ چاہتے اس طرح سے نئی شیپ اور نئی شکل بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو نرم کر کے اس سے کئی نئی چیزیں بنا لیں۔ 1020 قبل مسیح میں جب طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا تو جالوت اس کا حریف بنا، سر سے پاؤں تک غرق آن تھا۔ حضرت داؤد نے اسے اسی حال میں اپنی گوپھن سے پتھر مار کر قتل کیا، مگر یہ زرہ حلقوں والی نہ تھی۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ آپ اسے ہاتھ سے بٹتے اور آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتے تھے، کہ آگ میں گرم کرنے کے بغیر اور اس کو کوٹنے کے بغیر جیسے چاہتے، جو شکل چاہتے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے بنا لیتے تھے۔ چاہے تلوار بنانا چاہیں، چاہے کوئی دوسرا آلہ بنانا چاہیں، تو جو وہ چاہتے تھے، جس طرح چاہتے تھے، جو شکل اس کی چاہتے تھے، لوہے کو بڑی آسانی سے موڑ لیتے تھے کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے زرہ بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر زرہ بنانا آسان فرما دے، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کی توفیق بخشی، اس کا طریقہ کار سکھایا کہ نہ ہی کیل اتنی باریک ہو کہ ٹوٹ جائے اور نہ اتنی موٹی کہ سر میں چبھ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح سے بادشاہ بنے؟ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، جس کو خود کہتے ہیں، اس کا وزن 300 رتل تھا، جس کو کلو گرام میں اگر کنورٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وزن 5 من تھا۔ جو سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا وہ 5 من وزنی تھی۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صرف آرائی کر چکیں تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری کی وجہ سے چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا، اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو آواز دے کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل پتھر ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جولی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور اللہ کا نام لے کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو چیرتے ہوئے پیچھے کی طرف سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے۔ جو اس کی فوج میں لوگ شامل تھے ان میں سے 30 لوگوں کو وہ پتھر لگے اور وہ 30 کے 30 لوگ ہلاک ہو گئے اور جالوت بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور طالوت کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ نے
حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، یعنی آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ وہ پہلے انسان ہیں کہ آپ نبی بھی تھے اور آپ سلطان بھی تھے۔ 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے عالم بالا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ان اولاد میں ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے لڑکے کو دیکھا اور دریافت کیا، پروردگار عالم یہ کون لڑکا ہے؟ جواب ملا، تمہاری اولاد میں بہت بعد میں آنے والا تمہارا لڑکا داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس لڑکے کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ بھول گئے ہیں، آپ نے اپنی عمر کا یہ حصہ اپنے بیٹے داؤد کو بخش دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام بھولے، ان کی ذریت بھی بھولنے لگی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کی ہوئی۔ تورات اور کتب تواریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے پیرانہ سالی میں انتقال کیا، یہ بات تحریر ہے، اور اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال یوم السبت ہفتے کے دن اچانک ہوا، جبکہ وہ اپنے عبادت والے دن ذکر الہی میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پر باندھے ان پر سایہ فگن تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت والے تھے۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول دروازہ بند کر کے گئے۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے۔ انہوں نے گھر کے دوسرے افراد سے کہا، یہ مرد کہاں سے داخل ہو گیا جبکہ گھر کے دروازے بند تھے؟ اللہ کی قسم، ہمیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تب تو تم موت کے فرشتے ہو، میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا، ایک ایک پر سمیٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی کیفیت سمجھانے کے لیے ایک بازو سمیٹ کر اشارہ فرمایا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔